کہ یہ جو پروسیس ریکنسیلیشن کا جب میں نے شروع کیا تھا میرے سے لوگ پوچھتے تھے تاڑے پیچھے کوئی ہے؟ میں کہا یار کوئی نہیں ہے. یہی کہتے اشارہ آیا. میں کہ کوئی اشارہ تسی این جی ٹر پہ ہو. میاں صاحب جب آ رہے تھے میں انہیں بار بار کہتا تھا میاں صاحب پھولوں کا گلدستہ لانا پاکستان میں اب ہمیں آگ کی ضرورت نہیں ہے. اور جب ان کی تقریر سنی تو ہمارا دل بھی ٹھنڈا ہو گیا کہ یار مفاہمت کی بات آئی اور آج کل تو سوشل میڈیا اور اس کے اندر جو ہے نقلی ایویڈنس بنا لیتے ہیں اصلی تو پھر اللہ معافی نقلی تو بہت آتی ہے. نقلی کتنے آتے ہیں, نقلی تو سوشل میڈیا بہت چلتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ. ناظرین, آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں, وہ ہیں محمد علی درانی, سابق وزیر اطلاعات نشریات. ان کی شخصیت ایسی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ فلاحی کاموں میں اور اچھے کاموں میں, بھلائی کے کاموں میں بڑی دلچسپی لی. پھر ایک زمانے میں وہ فیڈرل منسٹر بھی بن گئے, اور اس زمانے میں بنے جب بہت ایک بحرانی کیفیت تھی, وہاں معاملات انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیے. ایک شخصیت تھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں, نوابزادہ نصر اللہ خان. میں نے ان کو کور کیا, ان کے ساتھ بہت ملاقاتیں رہیں. ان کی بڑی کمی محسوس کی جا رہی تھی. تو پچھلے 1-2 مہینوں میں اگر ایکٹیویٹیز دیکھی جائیں درانی صاحب کی, تو ہم ان کو نوابزادہ نصر اللہ کے ساتھ تھوڑا بہت کمپیئر کر سکتے ہیں, پورا تو نہیں کر سکتے. ان کی شخصیت بڑی ایک قداور شخصیت کے مالک تھے. تو درانی صاحب آج کل مفاہمت کا بڑا ایک کردار ادا کر رہے ہیں, بہت شخصیات کو مل رہے ہیں. کبھی پی ٹی آئی والوں کو ملتے ہیں, کبھی نون والوں کو ملتے ہیں, کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملتے ہیں. تو آج ہم ان سے پوچھیں گے, اندر کی بات ان سے نکلوانے کی کوشش کریں گے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور پاکستان بہتری کی طرف کیسے جائے گا. بہت شکریہ درانی صاحب. درانی صاحب, آپ یہ بتائیں, جب آپ نے پاسبان بنائی تھی, ایک بڑی پاورفل تنظیم تھی, میں اس وقت بڑا ینگ تھا, تو اس کی کوریج میں کرتا تھا. قاضی حسین احمد صاحب مرحوم اور باقی لوگ تھے, ہمارے پنڈی سے اکمل مرزا مرحوم دوست ہوتے تھے, اور مجھے کچھ نام یاد آ رہے ہیں. وہ راجہ شعیب عادل بھی تھے اس زمانے کے بڑے. تو اس تنظیم نے آپ کو کیا سکھایا, آپ نے کس طریقے سے آگے بڑھنا, پھر یہ تھوڑا سا مختصراً بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. دوسرا پھر آپ نے ایک اتنی بڑی شخصیت کی مماثلت میں مجھے میرا ذکر کیا, تو میرے لیے اعزاز بھی ہے, کیونکہ میں ان کے شاگردوں میں بھی ہوں اور ان کے چاہنے والوں میں بھی ہوں. ان سے بہت کچھ سیکھا ہے ہم نے اور بہت سمجھنے کی کوشش کی ہے. پاسبان کے بارے میں بس ایک بات آپ کو بتاؤں گا, اس کے سارے تصور کے بارے میں. وہ ایک سوشو پولیٹیکل آرگنائزیشن تھی جو کہ مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی. بالکل صحیح. اور وہ مظلوم اس زمانے میں نہ الیکٹرانک میڈیا تھا, نہ اتنا وائبرنٹ وہ تھا, تو مظلوم کی کوئی سنوائی ہونا کا راستہ بہت ہی مشکل تھا. تو ایسی صورت میں ہم مظلوم کے ساتھ جب کھڑے ہوتے تھے تو اس کی جو داد ہوتی تھی یا اس کی جو دہائی ہوتی تھی وہ دور تک ہم پہنچاتے تھے, اور اس کے نتیجے میں ایک توجہ بنتی تھی اور ایک شکل بنتی تھی. اور اس سارے سین میں چونکہ ایک پہلو کو, اس کے سارے کے ڈیزائن میں ایک پہلو تھا جس کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ آج بہت ریلیونٹ ہے. بالکل. وہ یہ تھا کہ جب اس کو ہم بنا رہے تھے تو ایک اصولی فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم 2 کام کبھی نہیں کریں گے. ایک, ہم لا آف دا لینڈ, قانون جو ہے اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے. بالکل. اور دوسرا ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کار سرکار میں مداخلت نہیں کریں. تو ہم نے مہینوں یہاں پہ آسیہ ایوب کے مہینوں ہم تھانوں کے سامنے بیٹھے رہے, مظاہرے کرتے تھے, لیکن کبھی ٹائر نہیں جلایا, کبھی تھانہ نہیں جلایا, کبھی تھانے پہ حملہ نہیں کیا, کبھی حملہ نہیں کیا, کبھی پولیس کے ساتھ مد بھیڑ نہیں کی, کبھی گرفتاری بھی نہیں ہوئی. اگر آپ قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے تو گرفتاری نہیں. لہذا یہ لیسن ہے ہر پولیٹیکل ورکر آج کے ماحول میں, آج کے خاص طور پر 9 مئی کے بعد آپ دیکھیں نا جو صورتحال بنی ہے, وہ معصومیت سے, نا سمجھی سے. میرے والد صاحب اللہ مغفرت کرے, وہ بیوروکریٹ بھی تھے, LLB تھے اور علی گڑھ کے پڑھے ہوئے. بچپن میں جب ہم سیاست میں آ رہے تھے, اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرتے تھے, وہ مجھے ایک بات کہا کرتے تھے,
بیٹے کبھی جو ہے قانون ہاتھ میں نہ لینا، सरकार में मुदाखलत न करना، اور پھر وہ گاندھی سے لے کے تمام لیڈروں کی مثالیں دیا کہ کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا، جس نے یہ کام کیا ہے اس نے نقصان ہی کیا. لہذا اس بنیاد کے اوپر وہ چلی آرگنائزیشن، اور ہم نے جتنی بھی دی ریلیف ہی دی، اور اس کے نتیجے میں کسی کے اوپر کوئی ڈسٹارشن نہیں آئی، کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں پیدا ہوئی. تو یہ ایک لیسن تھا اس ساری آرگنائزیشن پہ، اور آخری وقت تک اس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھنا یا کوئی ڈسٹارشن نہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ قانون کو ہاتھ میں نہ لینے والی تنظیم تھی. بہت زبردست آپ نے بات. اور آج بھی میں تمام پولیٹیکل ورکر سے اور تمام جو سیاسی تنظیمیں ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ ایک پولیس والا آ جائے تو گاندھی سے لے کے ایون زرداری تک سب اپنی گرفتاری پیش کرتے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. کیونکہ پولیس سے ٹکرانا، ہم سمجھتے ہیں ایک بندہ ہے، وہ ایک بندہ نہیں ہوتا، وہ ملک کا قانون ہوتا ہے. کوئی بھی کیس جھوٹا بنے سچا بنے جو بھی بنے، عدالتیں موجود ہیں، اور ریلیف تو عدالت سے ملتا ہے. اور دوسری چیز جو ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے، جس میں ہم غلطی کرتے ہیں، کہ ہم ہر ملزم کو مجرم بناتے ہیں. الزام لگا کوئی کسی کے اوپر کوئی ایکوزیشن ہے، ہم نے کہا یہ چور ہے. بھائی چور بنانے کا اختیار پوری دنیا کے اندر صرف دو جگہوں پہ موجود ہے، یا عدالت کے پاس ہے یا انسان کے اپنے پاس. یا عدالت کسی کو چور ڈکلیئر کر دے تو وہ چور ہے، یا میں خود مان لوں کہ میں چور ہوں تو میں چور ہوں، ورنہ اور کوئی کسی کو چور نہیں کہہ سکتا. تو لہٰذا یا پھر عاقبت ہے، وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے. اس لیے یہ باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے، اور قوم کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے، اور آج کے جو پولیٹکس میں آنے والے نوجوان ہیں ان کو بھی اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ سیاست جو ہے وہ خدمت، سیاست جو ہے وہ ملک کے ایشوز کے اندر، ملک کے آئین اور قانون کے اندر دائرے میں رہتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں. دائرے میں کریں گے تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، دائرے سے باہر نکلیں گے تو آپ کو کوئی چلا نہیں سکتا. درانی صاحب یہ بتائیں، آپ نے ابھی جو میں نے ذکر کیا نوزاد رسول اللہ مرحوم جب بھی جمہوریت پہ مشکل وقت آتا تھا وہ اتحاد بنواتے تھے، ساری پارٹیوں کو اکٹھا کراتے تھے، پھر الیکشن. ابھی تو الیکشن ہونے والے ہیں، لیکن ایک فضا ہے کہ جی ایک سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی، اس نے 9 مئی کے واقعات کیے، بڑا جو کام دشمن نہیں کر سکا تھا وہ ان سے ہو گیا. اب آپ ایک فضا بہتر بنانے میں لگے ہوئے ہیں، آپ کا مشن کہاں پہنچا اور اس کی کامیابی کے کتنے چانسز ہیں؟ سر میں اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب یہ سارا مشن میں شروع کرا تھا، میں نے ایک بہت ہی محنت سے اور ایک جسے کہتے ہیں ارک ریزی سے میں نے 3 نکات بنائے کہ پاکستان، نمبر 1 جمہوریت اور فوج. ان تینوں کو سیاسی ٹکراؤ سے نکال دیں. پاکستان کو غدار بنانے کے لیے استعمال نہ کریں، اور پاکستان کے احترام پہ کوئی انگلی نہ اٹھائیں. بالکل صحیح. جمہوریت کو غدار بنانے کے لیے یا انتقام کے لیے استعمال نہ کریں. جمہوریت کا تحفظ کریں، کیونکہ جمہوریت ہے تو یہ ملک ہے، یہ ملک جمہوریت سے بنا تھا، جمہوریت پہ ہی قائم رہ سکتا ہے. تیسری چیز فوج ہے. اس وقت ہماری اکانومی سے لے کے ہر طرح سے ایک ویکنس ہے ملک کے اندر، لیکن پھر بھی اگر کسی نے اس ملک کو بچایا ہوا ہے تو وہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی فوجی اہلیت ہے، جس کی وجہ سے پاکستان آج بھی دشمن کے، جسے کہتے ہیں نا، ہر قسم کے حملوں سے بچا ہوا ہے. اور دہشت گردی کا مقابلہ بھی فوج کو کرنا پڑا ہے، ہر ایشو کو فوج کو ڈیل کرنا پڑا ہے. لہٰذا فوج کو آپ سیاسی مال برداری کے لیے استعمال نہ کریں، فوج کو آپ سیاسی ٹکراؤ میں گھسیٹ کے نہ لائیں، انہیں جو ہے اپنا کام کرنے دیں. اور اس وقت وہ معیشت کے لیے کام کر رہے ہیں، ڈالر، اور دیکھیں معیشت کے لیے ان کا کام کرنا بہت ہی خوش آئند ہے، اس طرف ان کو چلنے دیں. اور آپ نے سیاست جو کرنی ہے وہ اپنی کریں. یہ 3 نقطے تھے جن کے اوپر میں نے یہ سارا مفاہمت کا وہ بنایا، اور اس پہ سب نے اگری بھی کیا. دوسرا میرا نقطہ یہ تھا کہ آپ جہاں تک تعلق ہے لا قانونیت کا، اگر کسی نے لا قانونیت کی ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف ایویڈنس لے کے اس کو سخت سے سخت سزا دلائے، عدالت میں لے جائیں. دیکھیں جی اب ادھر کیا ہو رہا ہے کیپٹل ہل میں،
मतलब उन्होंने हमला किया, 18 साल कैद हुई है, फर्द को हुई, एक फर्द इसमें पार्टियों को ना लाए, हाँ फर्द को हुई है, वर्कर्स को ना लाए, हाँ। उनकी डिस्टॉर्शन तक ना जाए। आप पॉलिटिक्स में फेयर एंड फ्री इलेक्शन को यकीनी बनाएं और लेवल प्लेइंग फील्ड दें, और साथ ही जो है जो मामलात अदालत क्या में- लेवल प्लेइंग फील्ड वही मिलनी चाहिए जो 2018 वाली थी या उससे डिफरेंट मिलनी चाहिए? अब ये इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन चल रही चल रही है। है। अब देखें जी, अब किसी को हम कहते हैं यार तुम लोग डिस्टॉर्शन कर रहे हो, कर। तो वो कहने उस वेले कितने थी। उस वेले की थी। अच्छा जी, अब मतलब ये, लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक गलती जो होती है वो दूसरी गलती का जवाब है। बिल्कुल सही, ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक है नहीं, तो इसलिए अगर उस वक्त कोई गलती हुई है तो उस गलती को आज की गलती का जवाब ना बनाएं, बल्कि आप अवाम के दिलों को जीते। और मेरा ये ख्याल है कि ये जो प्रोसेस रिकंसिलिएशन का जब मैंने शुरू किया था, वैसे लोग पूछते थे ताड़े पीछे कोई है, हाँ, मैं कहा यार कोई भी नहीं यही है, कहते इशारा आया, इशारा आया, मैं कहा कोई इशारा, फिर तुसी इंज ही टुर पे हो, फिर आप ऐसे ही चल पड़े। हाँ, बिल्कुल। मैंने उन्हें कहा जी कि मैं ऐसे नहीं चला, मैं अपने यकीन, ईमान और अपने मुल्क से मोहब्बत की बुनियाद पर चला हूं, और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में बसने वाला कोई ऐसा होगा जो बदबख्त जो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करता। बिल्कुल सब करते हैं। लिहाजा मतलब जब मैं इस पे एफर्ट करूंगा तो रिजल्ट निकलेगा। अभी जब माहौल बने, आप देखें मौलाना अल्लाह उनको जिंदगी दे, उन्होंने मफाहमत के हक में बयान दिया, जरदारी साहब ने मफाहमत के हक में बयान दिया, मियाँ साहब तशरीफ इवन मियाँ लाए। साहब की जो तकरीर है, मियाँ साहब जब आ रहे थे, मैं उन्हें बार बार कहता था मियाँ साहब फूलों का गुलदस्ता लाना, पाकिस्तान में अब हमें आग की जरूरत नहीं है। और जब उनकी तकरीर सुनी तो हमारा दिल भी ठंडा हो गया कि यार मुफाहमत की बात आई, और मुफाहम अब जो है क्या अडयाला जेल से भी कोई मुफाहमत की बात आएगी देखें या उनके वकील आके नहीं, बताएंगे? मैं इसके बारे में मैं बड़ा वजाहत से कह दूं कि जब मैंने ये तीनों नुकात सबसे पहले मैंने उन्हीं की खिदमत में पेश किए थे, उनकी पार्टी की खिदमत। बिल्कुल। मैं पार्टी पे यकीन रखता हूं, मैंने पार्टी को पार्टी। दिए, उन्होंने उस पर डेलिब्रेशन की, उन्होंने उनसे भी अप्रूवल ली, अप्रूवल के बाद उन्होंने इन तीनों पॉइंट से अग्री किया, बिल्कुल सही। तो ठीक है, उनका अच्छी इस बात पे अग्रीमेंट है तो वो है। बाकी वो अदालत के जो मामलात हैं उनको अदालत, कानून, मुकदमे, वो वो एक अलग पहलू है। अच्छा, तो अब ये है कि ऐसी सूरत हाल में जब आप इस माहौल के अंदर आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान का जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस चलता रहे। किसी सियासी कुव्वत के हक में ये नहीं है कि इस किस्म का टकराव पैदा किया जाए जिसके नतीजे में पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो अपनी जस्टिफिकेशन खो बैठे, बिल्कुल सही, या अपना जवाब खो बैठे। लिहाजा किसी को भी इतना कॉर्नर ना किया जाए कि वो रिएक्ट कर जाए। किसी अवाम की जो राय है उसके बारे में ये तासुर नहीं बनना चाहिए कि अवाम की राय को इन इलेक्शनों में बुलडोज किया गया। उसका सबसे बड़ा नुकसान उसको होगा जो जीतेगा। यानी 2018 में जो इमरान खान को हुआ, जो उसको लाडला, और अब तो ये होगा, कहते थे। देखें अब जो सूरत हाल बनी हुई है, अब अगर थोड़ा सा भी इसमें डिस्टॉर्शन हुई तो आज उससे भी बात आगे जा चुकी है। अब लाडला प्लस कह रही है पीपल्स पार्टी। अब लाडला प्लस आ जाएगा, पीपल्स उसके पार्टी का साथ ही ये होगा कि अगर कोई रियल डिस्टॉर्शन हुई तो उसके एविडेंस आ जाएंगे। और आजकल तो सोशल मीडिया और इसके अंदर जो है नकली एविडेंस बना लेते हैं, असली तो फिर अल्लाह माफी नकली तो बहुत आते हैं। नकली कितने आते हैं, नकली तो मगर वो सोशल मीडिया नकली बहुत है। चलती है चीज। तो वो जो है ऐसी सिचुएशन में चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सियासतदानों को लेकर चलना चाहिए और उस माहौल को इंश्योर करना चाहिए जो पहले से फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए कोई प्री पोल रिगिंग जो है वो किसी को बाहर नहीं खाएगी। तो क्या कोई एक दूसरे पे मिसट्रस्ट का जो मामला था उसमें कुछ कमी आई है, गैप कम हुआ है? मेरा ये ख्याल है, अब मैं ये आपसे पहली दफ़ा बात कर रहा हूँ कि ये दो लोग जो हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब और मियां नवाज शरीफ साहब, इन्हें आगे बढ़ के मफाहमत की बात को और फेयर एंड फ्री इलेक्शन की बात को यकीनी बनाने के लिए अपना वजन डालना चाहिए। सही, अगर ये वजन डालेंगे तो मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि इनको उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा, नुकसान कम होगा। बिल्कुल सही दानी साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है। मेरी ये बिल्कुल कि इस वक्त ये दो अफराद जो हैं मियाँ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब, इन दोनों को बीइंग
the senior most politicians of یعنی آپ Pakistan. یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو یہ بات بھولنی چاہیے، وقتی طور پہ بھول جائیں کہ وہ چور چور کہتے تھے اور ان کو ڈیزل کا کہا کرتا تھا عمران خان. مولانا یہ صاحب دونوں کو بھول کے وہ آگے بڑھے. انہیں اس وقت جو ان کا ووٹر ہے، جو ان کا سپورٹر ہے، اس کو جو ہے ایک خوشی کا پیغام دینا چاہیے، امن کا پیغام دینا چاہیے، محبت کا پیغام دینا چاہیے. دیکھیں آپ نے الیکشن کیمپین 3 مہینے کرنی ہے. بالکل 3 مہینے آپ گالیاں دیں گے یا محبت کریں گے؟ کبوتر بٹھائے. کبوتر بٹھایا ہے نا، کتنا اچھا لگ رہا تھا، مطلب ٹھنڈی ہوا. اسی طریقے سے اگر ابھی آپ جب جائیں گے، آپ کہیں گے بھی میرے جلسے میں سب آؤ، پی ٹی آئی والوں بھی آؤ، پیپلز پارٹی والے بھی آؤ، نون والے بھی آؤ، سب آؤ، سب مل کے اس پاکستان کی تعمیر کریں. اور میں ایک پورا پروگرام میں نے بنایا ہوا ہے جس میں کہ الیکشن کے بعد کم از کم 5 سال تک میں ایسی حکومت کے لیے سجیشن دوں گا جو ملک کی معیشت کے لیے کام کرے. بالکل صحیح. اور اس میں ٹکراؤ کے بجائے مفاہمت کا راستہ ہو. اور ہم دیکھیں اگر ہم میاں صاحب تو بہت کہا کرتے تھے میں نے اگر پاکستان بڑھانا تو میں 10 سال دے ہوتے پھر میں پاکستان میں ٹھیک کر دوں. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس کی ہے کہ ایک پولیٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہو پورے 5 سال، جو 5 سال تک بلا کسی. دیکھیں اگر آپ نے اس وقت جو پروگرام شروع کیا ہے اکانومی کا، بالکل اس کو مطلب خود انسٹیٹیوشن دیکھ رہا ہے، آرمی خود اس کے اندر چل رہی ہے، تو اس پروگرام کو آگے 5 سال بھی بڑھایا جا سکتا ہے. اور اگر ایک مطلب نان کمپرومائزنگ اس کے پیچھے سپورٹ موجود رہے گی تو یہ سارا کام جو ہے بہت تیزی سے آگے بڑھے گا. تو یہ سپورٹ تو خان صاحب کو نہیں آ سکتی، جنرل باجوہ صاحب کی ایک پیج سیم پیج. کیا خان صاحب کیوں نہیں ڈیلیور کر سکتے؟ اس وقت 2 پرابلمس تھے جی. اب وہی انہی کو میں ایڈریس کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن سے پہلے آپ اپوزیشن کو لیور کریں. بالکل. اب الیکشن سے پہلے آپ ٹکراؤ کو نیچے لائیں. الیکشن سے پہلے آپ یہ فضا بنائیں کہ میں جو ہے میں ملک میں مفاہمت لاؤں گا اور ملک کی معیشت کو اٹھاؤں گا اور عوام کو امید دیں. امید. اس وقت امید کا پیغام جو ہے قانون اور امید. دیکھیں جی قانون کی بالادستی سب کے لیے بالکل وہ ایک ضرورت ہے، اور دوسری طرف امید. یہ اگر آپ دیں گے تو آپ ایک منفرد لیڈرشپ بن کے ابھریں گے. جیسے آپ نے یہاں آ کے ایک بات کی تو آپ منفرد ہو گئے. منفرد ہو گئے. بالکل. میاں صاحب میں کل دیکھ بڑا مدبر کے طور پہ آئے نا. ہاں آپ مدبر بن کے. اسی طریقے سے اب جو ہے آپ نے مزید مدبر بننا ہے. اور ان دونوں کل میری ملاقات بھی ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات. میں نے انہیں یہی کہا، میں کہا جی میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ درخواست ہے. انہوں نے بلکہ یہ مجھے کہا بھی کہ بھئی دیکھیں میں نے تو اس معاملے میں مفاہمت کی بات کی ہے. میں نے کہا اگر میرے مخالف بھی کوئی ہے وہ جیل میں ہے تو مزہ نہیں آئے گا. جی ہاں بات کی نا بڑوں والی ایک مطلب سیاستدان والی بات. بین ہی اس وقت میاں صاحب کو بھی یہی روٹ لیتے ہوئے فضل الرحمان صاحب کا ہاتھ پکڑ کے ملک کے اندر مفاہمت کی فضا کو آگے بڑھانے. کیا مولانا صاحب جن کی شاید کل یا پرسوں میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہونے والی ہے تو یہ بات کریں گے ان سے؟ آپ دیکھیں جی میری تو پوری خواہش ہے کہ وہ کریں، ٹھیک ہے نا جی. اور میں نے انہیں کہا بھی ہے کہ آپ اس ایجنڈے کو لے کے خود لیڈ کریں، خود چلیں. آپ اب دیکھیں اب یہ سب لیڈر جو ہیں یہ کوئی مطلب نیو انٹرنٹس نہیں ہے، نہیں تجربہ کار کہتے ہیں یہ تجربہ کار لوگ ہیں اور ان کی اب ایک فالوئنگ بھی ہے اور ان کی ایک رسپیکٹ بھی ہے، ان کا ایک سٹیچر بھی ہے، انٹرنیشنل سٹیچر ہے. تو اس کو یہ پاکستان کے لیے استعمال کریں اور ماضی کی ٹکراؤ تناؤ توہین تذلیل کے ایشوز کو لانے کے بجائے محبت پیار ترقی خوشحالی امن ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں. کب آپ جا رہے ہیں اڈیالہ جیل؟ اڈیالہ جیل تو نہیں میں دوسرے سینس میں نہیں کہہ رہا، ملنے کے لیے. اچھا اڈیالہ جیل کے لیے تو ہر ایک کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کسی وقت ملاقات. میرا ابھی کوئی میرا کوئی طے نہیں ہوا چونکہ وہاں میرے خیال کچھ ریسٹرکشنز ہیں کچھ نہیں. وہاں آپ جب جانا چاہیں گے تو ریسٹرکشن نہیں ہونی سر. تو مطلب میں تو جنہوں نے ملوانا ہوگا میں تو اس وقت دیکھیں میں اس وقت جو ہے نا صرف اور صرف ایک عام آدمی کے طور پہ اس کام کو لے کے چلا تھا اور اسی حیثیت میں یہ کام کیا ہے.
میرے سے ایک ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں، انہوں نے کہا جی کہ میں کہ تو یار تارے پیچھے تو کوئی بھی نہیں سی، لیکن کام کچھ ٹوری پہ آ رہا کہ مطلب آپ کے پیچھے تو کوئی بیکنگ نہیں تھی، لیکن پھر بھی اب کام تو آگے بڑھنا شروع ہو گیا. میں نے کہا یار یہ تو بڑی مہربانی ہے کہ کسی نے مجھے روکا بھی نہیں، کسی نے روکا تو وہ ان کی مہربانی. میں تو شکریہ ہی دیکھتا ہوں کہ کدھر شکریہ کر سکتا. وہ کہنے لگا آپ نے کوئی بات ہی ایسی نہیں کی جس پہ کوئی روکے، آپ کوئی کیا کہے گا. یہ 3 نکات کا ایجنڈا پاکستان کا ایجنڈا ہے، یہ کسی پارٹی کا ایجنڈا نہیں ہے. پی ٹی آئی کے ایک لیڈر کو میں نے کہا یار یہ میرا ایجنڈا. وہ ہنسنے لگ پڑا، کہنے لگا یار ہمارے ایک آدمی تھا، اس کو کوئی کہتا تھا میں لاہور جا رہا ہوں تو وہ لاہور کی برائیاں کرتا تھا، کراچی جا رہا ہوں تو کراچی کی برائی. تو وہ پھر تنگ آیا، اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا مکہ مدینہ جا رہا ہوں. اس کے بعد تو کہنے لگا یہ تو تم مکہ مدینہ لے کے آ گئے ہو، تب ہم اس کو کیا کہیں. تو میں نے کہا یار پوائنٹ ایسا ہے، یہ ملک کی ضرورت ہے خدا کے لیے یار، پاکستان کو، جمہوریت کو اور فوج کو نہ کنٹروورشل بناؤ، ان کو الگ کر دو، ان کو رسپیکٹ دے دو، تم دنیا میں باعزت ہو جاؤ گے. بالکل. یہ تو خان صاحب کی غلطی ہے نا جی. خان صاحب نے سائفر کو جس طرح سے یوز کیا، پھر 9 مئی کو جو اگر وہ نہ کرتے تو میرا خیال ہے اتنی صورتحال نہیں خراب ہونی تھی. دیکھیں اب یہ جو ماضی کی غلطیاں ہیں نا، دیکھیں وہ ساری غلطیاں جو ہیں وہ آج وہ کہتے ہیں جی گاجریں کھائیں گے تو پیٹ میں درد ہوگا والا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جب انسان سے کوئی غلطی تو انسان سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، ہر ایک نے اپنے اپنے حصے کی غلطیاں کی. تو کب پی ٹی آئی کے رہنما جب آپ سے بیٹھتے ہیں، آف دی ریکارڈ بھی آپ سے گفتگو کرتے ہوں گے، شیئر بھی کرتے ہوں گے، تو وہ کوئی شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں 9 مئی کے عمل پہ؟ دیکھیں جی ان کا جو اس کے بارے میں موقف ہے وہ یہ ہے، ہر ایک کی اپنی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. ان کے گلے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی جن لوگوں نے کیا تھا ان کو پکڑیں، آپ عام لوگوں کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں، دکھ دے رہے ہیں. حکومت جو ہے وہ ایک انڈسکریمنیٹ جو وہ کر رہی ہے، ڈسٹورشن کر رہی ہے، اس کی کیا جواز ہے. ٹھیک ہے جی، کورٹ کو ڈینائی کیا جا رہا ہے، ان کے اپنے مطلب وہ ہیں. لہٰذا میں اس معاملے میں میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ٹٹ فار ٹیٹ، گڈ اور بیڈ ماضی، اس کے بجائے ہمیں فیوچر کے لیے امن، خوشی اور خوشحالی کے راستے ڈھونڈنے چاہیے. تو آپ اڈیالہ اور رائے ونڈ جائے بغیر اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں؟ دیکھیں مجھے تو بڑا اپنے رب پہ بڑا بھروسہ ہے کہ کہیں جاؤں یا نہ جاؤں. ٹھیک ہے نا جی، مجھے پتا ہے کہ میں نے پیغام جہاں پہنچانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے موقع دیتا ہے، میں پہنچ. آپ کو تو کوئی روکتا بھی نہیں. اور میں نے آج تک کسی سے ملاقات یا کسی چیز کو کبھی خود سے وہ نہیں یوز کیا اپنے سیاسی اس کے لیے، اسٹیٹس کے لیے میں یوز نہیں کرتا. میں آئی ایم ایکسٹریملی ہمبل پرسن. جو مجھے مل بھی لیتا ہے تو میں اس کی مہربانی سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. اور وہ پھر اگر کوئی پریس ریلیز بھی جاری کر دیتے، میں علوی صاحب سے ملا ہوں، ہی واز ویری ریسپیکٹفل، مولانا سے ملا ہوں، باقی لیڈروں سے میری بات چیت ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے عمل میں مجھے بہت اطمینان ہو. ایک اور چیز جو مجھے بہت فیسینیٹ کرتی ہے، اور میں اسی لیے ان لیڈروں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ کام کریں، میں جہاں سے گزرتا ہوں نا لوگ آپ کا رسپیکٹ میں دعا کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں. یہی بڑی سب سے بڑی چیز. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لیڈر بھی اس راستے کو اختیار کرے گا، عوام اس سے محبت کریں گے، اس کی رسپیکٹ کریں گے، اس سے پیار کریں گے، اس کے مخالف بھی اس سے پیار کریں گے. آپ کو پتہ ہے میں کبھی کسی کے ساتھ نہیں رہا، لیکن ان کے لوگ بھی جو ہے، ان کے فالوورز جو ہیں وہ بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو اس لیے اس وقت عزت کو حاصل کرنے کا راستہ جو ہے، وہ عزت کو راستہ وہ ملے گا جو محبت دے گا. بالکل. اب ووٹ کی عزت تو ہو گئی، اب عوام کی عزت کا وقت ہے. اور عوام کو عزت تو ملے گی، محبت دو، عوام کو رسپیکٹ دو، عوام کو قانون دو، عوام کو انصاف دو، عوام کو خوشحالی دو، روٹی دو. ٹھیک ہے نا، مطلب یہ چیزیں اب وقت آ گئی اب عوام کو کچھ دیا جائے. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، کوئی برا نہ مانے، پاکستان کے 76 سال میں اگر کوئی ارریلیونٹ ہے تو پاکستان کے بعد ان کو بنایا جاتا ہے. آج تک کبھی کسی نے بلدیاتی انتخابات نہیں کرے. جو بھی الیکٹیبلز کا الیکشن ہوتا ہے اور الیکٹیبلٹی کو انشور اور اسٹیبلش کیا جاتا ہے عوام کو. پچھلے 73 تک 23 سال کتنے بنتے ہیں، جتنے ہی بنتے ہیں، 72 تک جو ہے کبھی آپ نے آئین نہیں بنایا کہ بنگلہ دیش موجود تھا.
تو آپ کو ان کو عزت دینی پڑتی تھی، ان کا حق انہیں دینا پڑتا تھا. آپ نے آئین نہیں بنایا. 73 کے بعد آئین بنایا تو اس کو جو ہے عوام تک نہیں جانے دیا. تو میں تو کہتا ہوں پاکستان میں انکار آئین سے توہین آئین تک کا سفر ہے. آپ نے آئین کے بنانے سے انکار کیا کہ آپ کو عوام کے آگے سرنڈر کرنا پڑتا تھا. آپ نے آئین کو لاگو کر 18ویں ترمیم کے بعد بھی آج تک کبھی بلدیاتی انتخابات آپ نے نہیں کرائے. ڈسٹرکٹ پر کوئی اختیار ہی نہیں. اور اگلی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ نے پاکستان، یہ میں اب تمام سیاستدانوں کو یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پاکستان میں چاہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اس ملک کے لیے کوئی رول پلے کرے تو آپ کو بلدیاتی، صوبائی اور قومی انتخابات ایک ہی وقت پہ ایک ہی مدت کے لیے کروانے پڑیں گے. ایک ہی وقت پر ایک ہی مدت کے لیے کروانے پڑیں گے تاکہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ پٹواریوں اور ایس ایچ اوز کی بلدیاتی ادارے نہ بنوائیں. اور دوسری بات یہ 18ویں ترمیم کرنے والوں کو میں نے اس وقت بھی اس پہ دستخط نہیں کیے تھے. آپ کو یاد؟ میرا اس وقت بھی یہی اعتراض تھا، آج بھی یہی اعتراض ہے کہ آپ صوبوں کو تو فنڈز بڑھا رہے ہیں این ایف سی ایوارڈ میں، آپ نے پی ایف سی ایوارڈ کبھی نہیں کیا. آپ ضلعوں کو ایک پیسہ نہیں دیتے. پنجاب کے بجٹ کا 70% پچھلے 20 سال سے ایک شہر پہ لگتا ہے. اسی طرح باقی صوبوں میں. تو لہٰذا یہ عوام کی توہین ہے. عوام کو آپ عزت دیں، عوام کا احترام بحال کریں، عوام کو اقتدار میں شریک کریں تو آپ کی عزت بنے گی. ہم بس اپنی. بہت شکریہ درانی صاحب. ناظرین، محمد علی درانی صاحب نے بہت اہم باتیں کی ہیں اور ان کی جو مفاہمت کا مشن ہے اور جو 3 نکات ہیں، ہماری خواہش ہے اور ہماری دعا ہے کہ اس میں کامیابی ہو. یہ ان کی کامیابی نہیں ہوگی، یہ میری کامیابی ہوگی، یہ آپ کی کامیابی ہوگی، یہ پاکستان کی کامیابی ہوگی، یہ جمہوریت کی کامیابی ہوگی، یہ آئین کی کامیابی ہوگی، یہ مسلح افواج کی کامیابی ہوگی، یہ تمام سیاسی پارٹیوں کی کامیابی ہوگی. بہت شکریہ ناظرین. انشاءاللہ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.